کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں خدا کے دو بہت پیارے خادم، جناب پاسٹر سرفراز منظور، لگوس چرچ رائیونڈ کرسچن کالونی سے آپ کا تعلق ہے، اور پھر دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر منور مسیح، قصور شہر لگوس چرچ سے آپ کا تعلق ہے. دونوں خدام نے بریک پر جانے سے پہلے بہت خوبصورت گفتگو کی اور ہم سیکھ رہے ہیں مقدس کلام میں سے. بات چیت ہو رہی ہے یسوع مسیح کی ذات اقدس کی، اس کی ذات کا مکاشفہ، اس کی پہچان اور اس کا عرفان ہمیں حاصل ہونا چاہیے، اور یہ لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اس کو جان جاتے ہیں، جیسے پطرس جب جان گیا، اس پر یہ بھید کھل گیا کہ وہ خدا کا مسیح ہے، دنیا کا نجات دہندہ ہے، ریڈیمر ہے، چھڑانے والا ہے، نجات دہندہ ہے، تو اس نے کہا کس کے پاس جائیں، کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. تو جو جان جاتا ہے یسوع مسیح کی ذات کو، اس کی پہچان اور عرفان حاصل ہو جاتا ہے، وہ پھر کبھی بے وفائی نہیں کرتا. ابھی میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر سرفراز منظور اس حوالے کی روشنی میں جو رومیو 8ویں باب کی 29ویں آیت پڑھے گی، اور ہم بات چیت کر رہے ہیں مزید اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی پادری صاحب. ہاں جی، تو جیسا پائی صاحب بیان کر رہے تھے یسوع مسیح کی سیرت کے بارے میں، جی، تو سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے پاکیزگی، ہولینس. واہ. اور جب ہم زبور 24 کو پڑھتے ہیں تو زبور 24 کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کے مقدس پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے. اور اسی طرح سے جب ہم پہاڑی واس پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے. اور پاکیزگی کا ہونا جو ہے یہ ہماری زندگی کے اندر بہت ضروری ہے. جب ہم اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی کو، ہولینس کو لے کے آتے ہیں، تب ہم خدا کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں، تب ہم خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں. اور جس طرح پالوس کہتا ہے کہ خدا کی مرضی کو تجربے سے معلوم کرتے رہو. بالکل ٹھیک. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. تو ہم نے اپنی صورت کو جو ہے وقت کے لحاظ سے چینج کرنا ہے، بلکہ ہم نے کیا، جب ہم خدا کی ذات کے مکاشفے کو لے لیتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کی مانند بنتے جاتے ہیں، اور پھر ہم خدا کی ذات کو جان جاتے ہیں کہ پھر خدا کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن بلڈ اپ ہو جاتا ہے. اور پھر خدا میں اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے تیار کرتا ہے، بلکہ تیار نہیں کرتا، مقرر کرتا ہے. اور جب ہم مقرر کیے جاتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ٹی وی چینل کی وساطت سے کہ جب 2009 میں میں ایک کروسٹ میں تھا تو وہاں پہ ایک خدا کے خادم مکاشفہ 22ویں باب میں سے اس آیت پہ پریچ کر رہے تھے کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. تو جب یہ کلام میری زندگی کو ٹچ کیا تو میری آنکھوں کے اندر آنسو تھے اور عجیب کیفیت تھی. خدا کے پاک روح کی حضوری کثرت سے جنبش کر رہی تھی. اور جیسے ہی میں اس کروسر سے واپس آیا، میں رات کو اپنے کمرے میں گھٹنوں کے بال ہو گیا، اور جب میں دعا کر رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو تھے اور غیر زبانوں میں میں نے دعا شروع کر دی. ایک دم سے میری جو باڈی لینگویج ہے وہ چینج ہوگی، میری فطرت چینج ہوگی. اور پھر خدا نے میرے ساتھ کلام کیا کہ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ، میں وقت پر تجھے سربلند کروں گا. اور خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے پھر 2009 سے مجھے اپنے کام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے چنا، بلایا، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے خدا کے جو بڑے عظیم خادم تھے ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے سیکھا. اور سیکھنے کے تعلق سے جب نام ذرا ذکر کر دیجیے. ان کا نام تھا ریورنڈ ڈاکٹر ہزکیہ شور صاحب. تو جب ہم سیکھنے کے لیے وہاں پہ گئے تو اس سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھی. اچھا. اور
میں نے ڈاکٹر ہزکیل صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑے معتبر ہیں, غصے والے ہیں, بہت کم وہ لوگوں سے ملتے ہیں. لیکن جب فرسٹ ٹائم میری ان سے ملاقات ہوئی اس سیمینار میں, تو سر کے بالوں سے لے کر میں پاؤں تک دیکھتا, اور میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہے, یہ تیرا خادم ہے, اور جس کے بارے میں بڑے ایکسائٹڈ ہوں گے نا کہ میری آرزو تھی کہ میں ان کو ملوں. تو اسی طرح سے جب ہم خدا کی ذات کو جان جاتے ہیں اور دعا میں وقت گزارتے ہیں, خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں, تو خدا کا مکاشفہ, خدا کا بید ہماری زندگی کے اندر کھلتا ہے. جس طرح پائی صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے پترس تھا, خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. کہ کلیسیا کا آغاز جو ہے یا کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ پترس پر نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح پر رکھی. بالکل, اور وہ بھید جو پترس کو ملا اس بنیاد پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مسیح کی پہچان کا جو مکاشفہ اور بھید ملا ہے اس بنیاد پر وہ کلیسیا بنی ہے. بالکل ٹھیک. اور کلیسیا کو تشبیہاً دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر, افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے. اور آج پورے ملک کے اندر جب ہم ڈینومینیشنز کو دیکھتے ہیں تو خدا نے مجھے یہ خاص بید دیا ہے کہ بائبل کے اندر کوئی ڈینومینیشن نہیں, ہم سب جو ہیں مسیح کا بدن ہے, کیونکہ ہم یسوع مسیح کے اس کفارے کے وسیلہ سے خریدے گئے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے قیمت ادا کی ہے, ہم اس کے ہم شکل ہیں, ہم اس کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, اور اس نے ہمیں مقرر کیا ہے بلکہ چنا ہے تاکہ ہم اس کے ہم شکل بن سکیں اور خدا کے کلام کو لے کر جو ہے لوگوں تک لے جائیں تاکہ ہم اس کی بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کر سکیں. واہ, ونڈرفل جی, زبردست, خوبصورت باتیں کی ہیں جناب پاسٹر سرفراز منظور صاحب نے. عزیزو, میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ یقیناً برکت پا رہے ہوں گے. اور میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر جتنے بھی خدام آتے ہیں, خاص طور پر پرنس آف پیس میں, وہ کلام خدا کی سچائیوں کو بیان کرتے ہیں, اور ان سچائیوں کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں خدا کام کرتا ہے, نجات کے معجزے ہوتے ہیں, شفائیں ملتی ہیں, مالی برکتیں ملتی ہیں, ہماری لائف کے تمام ایریز کو خدا بلیس کرتا ہے, چیزوں کو جو ہے وہ بحال کرتا ہے, ریسٹور کرتا ہے. تو کلام میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے. بہت شکریہ جناب پاسٹر سرفراز, آپ نے جتنی بھی گفتگو کی ہے, گفتگو فرمائی, وہ بڑی سیر حاصل تھی اور اس میں بہت زیادہ قیمتی آپ نے باتیں کی ہیں. تھینک یو سو مچ. ابھی جناب پاسٹر منور مسیح صاحب کے ساتھ مزید ہم گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس موضوع پر مسیح کی سیرت کی بات ہو رہی ہے, اس کے ہم شکل ہونے کی بات ہو رہی ہے, اور جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں مزید وہ کیا کہتے ہیں. جی بات. جی تھینک یو. ویلکم. ہم جو ہے وہ دنیا میں رہتے لوگ جو ہیں وہ کسی شخص کو اپنا آئیڈیل جو ہے وہ بناتے ہیں, بالکل اس سے دیکھ کر اس کی چال ڈھال کو کرتے ہیں کہ جی یہ اس کی اور اس کا ہیئر سٹائل, اس کے چلنے پھرنے کا, لوگ اکثر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کاپی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایک ہی آئیڈیل اپنا بنانا چاہیے, اور وہ ہے منجی جہاں یسوع ناصری. بہت اچھے پیسے. اور جب ہم اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو کبھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑے گا, آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا. کیا بات. بلکہ شاگرد یسوع مسیح کے اس دنیا میں جب انہوں نے آئے, انہوں نے کام کیا, اور جب کلام مقدس کے مطابق انہوں نے دکھ اٹھایا اور پھر جو ہے وہ مر گئے, اور جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے, شاگرد شاید ڈرے, خوف زدہ, پریشان تھے, لیکن یسوع مسیح انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویہ. یہ کوئی دعویٰ کسی نے نہیں آج تک کیا کہ وہ آج بھی ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں, اور کبھی ہمیں تنہا اکیلا نہیں چھوڑتے, اور ہمیں کسی چیز کا محتاج بھی نہیں جو ہے رہنے دیتے. سو ان کی سیرت میں جو تیسری بات ابھی ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو یا روحوں کو بچانے کی زبردست خواہش ان کے اندر موجود تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خواہش جو ہے یہ مجھ میں بھی اور آپ میں بھی اور ہم سب میں ہونی چاہیے. ہم سب میں جتنے خادم ہیں جو ہے ان میں ہونی چاہیے, دل جو ہے وہ بھرا ہونا چاہیے. جی روحوں کا بوجھ ہونا چاہیے. تو یسوع مسیح ناصری نے جو ہے وہ خدا کی زندہ پاک کلام میں سے مقدس یوحنا کی انجیل 10 باب کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے, میری اور بھی بھیڑیں ہیں جی
جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک گلہ ایک ہی چرواہا ہوگا. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. سو یہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بچ گئے ہیں، جن کو یسوع مسیح نے اپنی باہوں میں لے لیا ہے، جو اس کے قریب آ گئے ہیں، جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو یسوع مسیح لائیں گے، اور ایک وقت آئے گا پھر ایک ہی چرواہا، ایک ہی گلہ جو ہے وہ ہوگا، اور ہم سارے مل کر اس کی پرستش، اس کی ستائش جو ہے وہ کرتے ہوں گے. ہاللیلویہ. اور پھر لکھا ہے نیکودیمس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب کی 5ویں آیت میں کہ یسوع مسیح نیکودیمس کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نیکودیمس یسوع مسیح کے پاس آئے تو وہ یسوع مسیح کی تعریف کر رہے ہیں. شاید آج کسی کی تعریف کی جائے تو بڑا خوش ہوگا، وہ اس کو کہے گا یہ بندہ ہی بڑا اچھا ہے، میری تعریفیں کر رہا ہے. بالکل صحیح. لیکن یسوع مسیح جو ہیں وہ متاثر نہیں ہوئے اس بات سے کہ میری تعریفیں کر. ہاں جی، بلکہ انہوں نے جو ہے یہ بات کہی اسے کہ جب تک کوئی آدمی جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو، اس وقت تک وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اور پھر یسوع مسیح نے انہیں یہ بھی کہا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، اس وقت تک وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اور مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر یسوع مسیح نے جو ہے وہ نیکودیمس کو جو ہے وہ بچا لیا کہ یہ بھی میرا پیرو جو ہے وہ ہو جائے، یہ بھی میری بھیڑ ہے، اور یہ میری بھیڑ بن گئی ہے، اور یہ مجھ میں میرے ساتھ جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ بسر کرے گی. پھر ہم سامری عورت کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح جو ہے جب یعقوب کے کنویں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جب یہ عورت پانی بھرنے کے لیے آئی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے پانی پلا. یہ ایک طریقہ شاید بات چیت کرنے کا ان کا سٹائل تھا کہ مجھے پانی پلا. تو اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے کیوں پانی مانگتا ہے. کہا جاتا ہے کہ سامریوں کا اگر یہودی لوگ جا رہے ہوتے تھے، اگر سامریوں کا علاقہ آ گیا ہے تو وہ ان کے بیچ سے نہیں گزرتے تھے، سائڈ دوسرا راستہ اپنا کر جو ہے وہ نفرت کرتے تھے. جی، لیکن وہ حیران تھی کہ یہ مجھ سے پانی مانگ، یہ مجھ سے پانی مانگ رہا ہے. یعنی وہ جو بات آپ نے کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے دل میں روحوں کا بوجھ تھا، جی، وہ فکر کرتے تھے کہ سب لوگ نجات پائیں. جی جی. اور جب دیکھتے ہیں ہم اس کے تعلق سے، یسوع مسیح نے پھر اسے کہا کہ اگر تو اس بات کو جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگ، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ جانتی کہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگتا ہے، اگر تو اس سے پانی مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دے دیتا، اور وہ تیرے چشمے جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور تو کبھی نہ پیاسی ہوتی اور نہ اس جگہ پر جو ہے جگہ پر آتی. اور یسوع مسیح اس نے کہا فوری پھر یہ فیصلہ لیا کہ وہ مجھے پانی پلا. تو پھر یسوع مسیح نے کہا تو اپنے شوہر کو بلا لا. اس نے کہا میں بے شوہر. اس نے کہا تو 5 شوہر کر چکی ہے، جس کے پاس تو موجود ہے وہ بھی تیرا شوہر جو ہے وہ نہیں ہے. تو وہ اس بات سے حیران ہوئی. اس میں ہم جو ہے وہ یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ علیم و ہمدان ہے، وہ سب کچھ جانتے تھے. کیا بات ہے. یعنی وہ عورت بھی حیران تھی کہ میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، میں کبھی ان سے ملی نہیں، یہ میرے گاؤں کے نہیں ہیں، بالکل، تو یہ میری ساری باتیں مجھے کس طرح سے بتا رہے ہیں. تو وہ یسوع مسیح علیم و ہمدان تھے، وہ جان گئے تھے، وہ جانتے تھے. اور پھر اس نے اپنا گھڑا چھوڑا، پھر وہ بھاگ گئی ہے. یسوع مسیح نے جس کو بھی پکڑا ہے، جس کو بھی بلایا ہے، اور پھر وہ بیٹھا نہیں گیا اس سے، پھر وہ نکل گیا ہے وہ روحوں کو بچانے کے لیے کہ اگر میرے یسوع نے مجھے بچا لیا ہے تو پھر اب میری ڈیوٹی کہ میں بھی دوسروں کو مسیح کے پاس جو ہے وہ لے کر آؤں. اور یہ خواہش جو ہے وہ میرے اندر، آپ کے اندر بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور پھر اس نے جا کر لوگوں کو بتایا ہے. لوگ جب آئے ہیں، انہوں نے یسوع مسیح ملے، یسوع مسیح کو دیکھا، تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ان کے بارے میں کم بتایا تھا، یہ تو اس سے بھی مہان ہے، یہ اس سے بھی بڑے ہیں. ہاللیلویہ. سو چوتھی بات، تیسری بات کے اندر ہی ایک آیت جو ہے وہ قرآن چاہوں گا. دانیل نبی کے صحیفہ کے 12ویں باب کی 3 آیت میں اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند عبداللہ آباد تک روشن ہوں گے. ہاللیلویہ. اگر ہم زمین پر ایک روح کو بھی مسیح کے لیے جیتے ہیں تو آسمان پر بڑا اجر ہے جی، ستاروں کی مانند جو ہے وہ چمکیں گے. اور
چوتھی بات جو یسوع مسیح کے تعلق سے، یسوع مسیح ہمدرد تھے لوگوں کے، اور ہمدرد کا ایک بڑا ثبوت ہمیں مریم اور مرتھا کے تعلق سے، ان کا ایک ہی بھائی تھا، جب وہ مر گیا تو یسوع مسیح وہاں قبر پر پہنچے ہیں تو پھر یسوع مسیح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس طور سے وہ ہمدرد تھے، اور وہ ہمدرد سے مجبور ہو کر اکثر بیماروں کو بیماریوں سے شفا دیتے تو انہوں نے 5000 کو کھانا کھلایا، اندھوں کو شفا دی، بدروحوں سے لوگوں کو جو ہے وہ آزادی دی، چونکہ یسوع کے نام کا ہی مطلب نجات دہندہ، نجات دینے والا، مخلصی دینے والا، رہائی دینے والا اور آزادی دینے والا ہے۔ اور آخری سیرت المسیح کے تعلق سے بات جو ضرور مردے وہ دعا تھے، ہاللیلویا۔ آج ہمیں فقدان نظر آتا ہے دعا کا، آج جو ہے وہ، اور خاص کر پاسٹر، ایلڈر اور مبشر جو ہیں، ہمارے ایک سینئر ڈائریکٹر جان کم صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ جو ہے وہ کلام اگر آپ نے سنانا ہے تو کم از کم 1 گھنٹہ آپ دعا میں ٹھہر کر پھر جو ہے وہ کلام سنائیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میٹنگ پرزائڈ کرنے والا بھی میٹنگ پرزائڈ کرنے سے پہلے اسے آدھا گھنٹہ کم از کم خدا کی حضوری میں ٹھہر کر جائے وہ پرزائڈ کرنی چاہیے، اور لوگوں کے لیے وہ باعث برکت ہوگا۔ اور یسوع مسیح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرد دعا تھے، یعنی دعا کیے، وہ باپ سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اور یہ بات مجھ میں اور آپ میں ہونی چاہیے کہ ہم اس سے جو ہے وہ بات کیے بغیر رہ نہ سکیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جو ہے یہ دعا جو ہے یہ ایک سانس کی طرح ہے، کہ اگر انسان زندگی کی علامت ہے نا، جی روحانی اعتبار سے اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر دعا کا ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور یسوع مسیح کے تعلق سے مقدس لوکا کی انجیل 6 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع اکثر ساری رات دعا مانگا کرتا تھا، تو پھر ہم اس کے پیروکار ہوتے ہوئے اسے اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے ہمیں بھی کچھ راتیں خدا کی حضوری میں گزارنی چاہیے۔ اور وہ کسی نے کہا کہ جو راتوں کو خدا کی حضوری میں گزارتے، دن کو پھر ان کے وسیلہ بڑے معجزے ہوتے ہیں، ہاللیلویا۔ اور دوسری بات، وہ کسی اہم فیصلے سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے۔ مقدس یوحنا کی انجیل 6 باب کی 15ویں آیت کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ کسی اہم فیصلے سے پہلے، اکثر ہم کام کر کے بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا مشورہ باپ سے کر لیں، خدا سے کر لیں، اس سے پہلے ہم دعا کر لیں، تو پھر میرا خیال ہے اس میں جو ہے وہ کامیابی ہمیں ضرور ملے گی، اور پھر خدا گائیڈ بھی کر دے گا یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ تو یسوع مسیح جو تھے وہ کسی اہم فیصلے سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے۔ باغ گتسمنی کے اندر ہمیں جیسا مقدس متی کے انجیل 26 باب کی 42ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، پھر شاگردوں کو انہوں نے دعا کرنا سکھائی، اور پھر جو ہے دعا کے وسیلہ سے یسوع مسیح نے آزمائش پر فتح پائی، معجزے کیے، موت پر غلبہ پایا، اور پھر انہوں نے خدا کے نام کو جو ہے وہ جلال دیا ہے۔ اگر اسے ہم اپنا آئیڈیل جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، اس کہ ہم شکل بننا چاہتے ہیں، تو پھر 5 ان باتوں کا ہماری زندگیوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح پاک تھے، مجھے اور آپ کو پاک بننے کی ضرورت ہے۔ وہ محبت کرنے والے تھے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ شاید اسی وجہ سے شاید ہماری کچھ دعائیں جو ہے وہ رک جاتی ہیں جب بھائیوں کی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بنتی، پھر وہ لوگوں کو بچانے کی زبردست خواہش ان میں موجود تھی، اور یہ ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ وہ لوگوں کے ہمدرد تھے، ہمیں بھی ایک دوسرے کے ہمدرد بننا ہے، اور یسوع مسیح مرد دعا تھے، مجھے اور آپ کو مرد دعا بننا ہے۔ بہت اچھا، خدا آپ کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ جناب پاسٹر منور صاحب نے آخری پوائنٹ جو کیا ہے کہ ہم نے مرد دعا بننا ہے، مرد ایمان، مرد دعا، یہ بہت ضروری ہے، اور میں شکر گزار ہوں دونوں خدام کا۔ بہت شکریہ پاسٹر سرفراز آپ کا، پاسٹر منور آپ کا۔ عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے اور جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے سیکھا ہے، یقیناً آپ نے برکت پائی ہوگی۔ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کا یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر ہمارے یہ سارے میسیجز آپ کو مل سکتے ہیں، یہ پروگرامز اویلیبل ہیں۔ یوٹیوب چینل ہے پی ایم آئی ٹی وی، اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ان پروگرامز کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکیں۔ اسکرین پر ہمارے کانٹیکٹ نمبرز موجود ہیں، اگر آپ دعا کروانا چاہیں، کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو فیل فری کریں، یو کین کانٹیکٹ اس۔ Keep watching PMI. God bless you all. Prince of Peace.